وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا مال کے کائنات، راز کے کل جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے ہیں، جس نے آج 2017 کے نومبر کی 3 تاریخ 1439 ہجری کے صفر کی 13 تاریخ کو اسلام آباد کی مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاتعداد بے شمار درود و سلام محبوب اللہ، حبیب کبریا، شاف روز جدا، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہوں۔ رب کائنات نے سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ جو لوگ مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کھانا کھلانے سے مراد ان کی امداد ہے، ان سے تعاون ہے، اور پھر کھانا کھلانے کے بعد یا ان کی مدد کرنے کے بعد انما پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جو تم کو کھانا کھلایا ہے وجہ اللہ ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو ہم تعاون کر رہے ہیں، یہ کھانا کھلا رہے ہیں، اس سے ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو یا ہم تم سے کوئی بدلہ لیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں کوئی لالچ ہو کہ یہ ہم کی تعاون کریں، اس کا کھانا کھلائیں، اس کے بدلے میں ہم نے ان سے کوئی کام لینا ہے، یہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا۔ ہمارا ارادہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ تعاون کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ تو ایسے لوگ جنتوں میں رہ رہے ہوں گے۔ کہاں؟ جنتوں میں، جو پہلے خطبے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ان جنتوں میں یہ لوگ بھی ہوں گے، اور وہاں پر پھر وہ جنتی جب سوال کریں گے، پہلے خطبے میں، پہلے جمعے کے خطبے میں نے یہاں تک آپ سے سنایا تھا آپ کو کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، سورہ مدثر میں، کہ وہ جنت میں رہنے والے ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم نے ایسا کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہو؟ قالوا لم نکو من المصلین، ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ میں نے پہلے جمعے کو نماز کے متعلق آپ کو تفصیل کے ساتھ خطبہ دے دیا تھا۔ اور دوسرا ان کا جواب یہ ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے، دوسرا جرم ان کا۔ اور یہ مساکین کو کھانا کھلانے کی اسلام میں بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا اور حکم بھی دیا، قرآن مجید میں بھی اس کی آیات موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک سورہ دہر کی آیت پڑھی اور دوسری سورہ مدثر کی۔ تو یہ طعام کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، اور اسی کھانا کھلانے کے متعلق بخاری و مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گیا، کھانا کھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خادم یا کوئی پیغام لے کر گھروں میں بھیجا کہ جاؤ، پہ ایک گھر میں بھیجا اس کے لیے کھانا لاؤ۔ جواب آیا اللہ کی قسم گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ دوسرے گھر سے جواب آیا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تیسرے سے جواب آیا کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ تمام بیویوں کے گھروں سے یہی جواب آیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت تھی، اس کے باوجود گھر میں بھیجا کہ نہیں اس کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ جب گھروں میں کچھ نہیں ملا تو پھر مجبور ہو کر آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے آج رات کو اس جو مہمان کی مہمان نوازی کرے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں
اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس مہمان کی مہمان نوازی آج میں کروں گا۔ اس مہمان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ گھر کی جو حالت ہوگی ظاہر ہے گھر کے مرد کو پتہ ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے گھر میں کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایمانی جذبہ تھا۔ وہ جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر گئے، مہمان کو باہر کھڑا کیا اور گھر والوں سے پوچھا گھر میں ہے کوئی چیز کھلانے کے لیے، میں مہمان ساتھ لے کر آیا ہوں۔ بیوی نے جواب دیا اللہ کے بندے گھر میں اتنا سا کھانا ہے جو ہم بچوں کو کھلا دیں، ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ اندازہ لگایا، یعنی ہمارے لیے نہیں ہے بچوں کے لیے ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کا ایمان دیکھیں، بیوی سے کہنے لگے بچوں کو ایسے ہی بہلا کر سلا دو اور یہ کھانا بچا کر رکھو، یہ ہم نے مہمان کو کھلانا ہے۔ ہاں یاد رکھنا، کیوں کھانا اتنا ہے کہ ایک شخص اس کو سیر ہو کر کھائے، تو ظاہر مہمان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو مہمان ہمیں بھی کہے گا ہمارے ساتھ کھائیں، اصول ہے یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں۔ تو ایسے کرنا، جو یہ چراغ ہے نا اس کو بنانے کے سنوارنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اور پھر جب اندھیرا ہو جائے گا تو اندھیرے میں ہم ایسے محسوس کرائیں گے جیسے ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ کھانا ہم نے نہیں ہے، کھلانا مہمان کو ہے، کھانا ہم نے نہیں ہے، کھلانا مہمان کو ہے، یہ ہے ایمان۔ اسی لیے ان کا نام آج تک چل رہا ہے۔ آخر یہی ہوا، مہمان کو اندر لے گئے، بیوی نے بچوں کو ایسے ہی سلا دیا، وہ کھانا سامنے لایا گیا۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا ظاہر ہے مہمان نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ کھاؤ، تو ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اٹھتی ہیں، چراغ کو بنانے کے بہانے اس کو بجھا دیتی ہیں، اور پھر اندھیرے میں یہی محسوس کرواتے ہیں جیسے وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ سیر ہو کر کھانا جو تھا وہ اس مہمان کو ہی کھلایا، کھانا مہمان کو ہی کھلا دیا۔ جب یہ رات گزری اور صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ نے پوچھا نہیں کہ ابو طلحہ رات کیا ہوا؟ آپ کے پاس تو وحی کے ذریعے پہلے ہی اطلاع پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو طلحہ، رات کو جو آپ نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ آپ کی شان میں اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنے نفسوں کو ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفسوں کی قربانی دیتے ہیں، اور باوجود خود بھوکے ہیں، خود کو ضرورت ہے، اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اور فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس شخص کو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا، نفس میں حرص ہوتا ہے نا، ہمارے سامنے کھانا آ جاتا ہے نا، خصوصاً دیکھا گیا ہے جب ایک اس میں ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ بوٹی میں لے لوں، یہ میں نکال لوں، یہ میں نکال لوں، یہ ہے حرص۔ اللہ نے فرمایا جس شخص کو اس حرص سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم خود بھوکے رہ کر مہمان کو کیا کھلائیں گے؟ ہمارے سامنے جب کھانا آ جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حصہ بھی میں کھا لوں۔ یہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے کھانا کھانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ خود بھوکے رہو، اوروں کو کھلاؤ۔ آپ کے آگے کوئی بوٹی آ گئی ہے، اس کے آگے ڈالو، وہ اس کے آگے ڈالے، وہ اس کے آگے، یہ محبت ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ مل تو سب کو جائے گا، لیکن یہ نفس کا جو حرص ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے، یہ بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ یہ کام کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، اور اپنے مہمان کا اکرام، مہمان کی مہمان نوازی کرے، لیکن لفظ لگا دیا جائز طریقے سے۔
مہمان کو وہ چیزیں دینی ہیں جو جائز ہیں. ایسے نہیں ہے مہمان آئے بولے مجھے شراب دو، مہمان آئے مجھے بولے سگریٹ پلاؤ، مہمان آئے مجھے بولے غلط کام نہیں کرنا. ہاں جائز جو طریقہ ہے اس طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی خوب کرنی ہے. پہلے دن تو ڈٹ کے کرنی ہے، باقی 2 دن عام اس کے مطابق کرنی ہے. اور میزبان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی 3 دن سے زیادہ کسی میزبان کے گھر میں رہ کر وہ جو میزبان ہے اس کو تنگ نہ کرے. 3 دن تک یہ مہمان نوازی کرے گا. اگر اس سے زیادہ وہ ٹھہرتا ہے تو وہ اس کا پھر صدقے میں شمار ہو جائے گا، وہ بھی ضائع نہیں ہوگا. بخاری و مسلم میں ہی حدیث مبارکہ ہے، ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام خیرن، اسلام کی بہتر میں بہتر خوبی کون سی ہے، اچھی میں اچھی اسلام کی خوبی کون سی ہے جس میں پائی جائے اور وہ اچھا نظر آئے. ایک شخص نے سوال کیا، اس کے جواب میں قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نطعم الطعام، اس کی اسلام کی جو ہے بھلائی یہ ہے کہ طعام کھلائے، طعام لوگوں کو کھلائے، وَنَقْرَأُ السلام، اور سلام کرے. دوسری بات کیا ہے؟ طعام کھلائے، سلام کرے. عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، ہاں اس کو جانتا ہے بھی اس سے سلام کرے، اس کو کھانا کھلائے، اور اگر نہیں جانتا پھر بھی کھانا کھلائے اور سلام کرے. جاننے والے کو تو ہر کوئی کھلاتا ہے نا، مجبوراً شرمندگی کی وجہ سے، لیکن نہ جاننے والے کو بھی کھلاؤ. تو یہ اسلام کی خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب نہ جاننے والا، اب ظاہر سلام تو مسلم کو ہی کرنا ہے. یہاں پر غور طلب بات ہے، اب سلام جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی کرو. اب یہ یہاں پر تھوڑی سی مشکل ہم نے خود ڈال دی ہے. سلام مسلم کو کرنا ہے، اور اس مسلم کو جانتے ہو بھی سلام کرو، نہیں جانتے ہو بھی سلام کرو. اب جاننے والے کو پتا ہے کہ یہ مسلم ہے، میں نے دیکھ لیا، لیکن انجان جس کو جانتا نہیں ہے اس کو ہم کیسے پہچانے، سلام کریں نہ کریں؟ اس کی نشانیاں اسلام نے بتائی ہیں نا. جب اس کے اندر وہ نشانیاں ہوں گی، اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہوگی، اس کے بال سنت کے مطابق ہوں گے، اس کا جو ہے لباس سنت کے مطابق ہوگا، کہ اس کی نشانی ظاہر ہوگی، وہ نشانی دیکھ کر اس کو وہ سلام کر دے گا. تو ہمیں جس کے اندر یہ نشانیاں نہیں ہیں، تاکہ ہمیں نہ جاننے والا بھی کھانا کھلائے، ہمارے ساتھ سلام کرے، تو وہ نشانیاں ہمیں ظاہر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عدل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو بھی اسے بھی کھانا کھلاؤ، نہیں جانتے ہو اسے بھی کھلاؤ اور سلام کرو. اب اس سے سبق سیکھیں. کھلاتے وقت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جی آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے یا آپ نے چائے پینی ہے، تو وہ کیسے کہے گا؟ شرمندگی کی وجہ سے بعض حضور شرم ہوتے ہیں کہ وہ ہاں نہیں کرے گا. لیکن اس کا سیکھیں، اس کو پوچھنا نہیں ہے. اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانا لا کر سامنے رکھ دو. مہمان آپ کے پاس آیا ہے، چاہے آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، کھانے کا وقت ہے، کھانا لا کر سامنے رکھو، پوچھو نہیں اس سے. ضرورت ہوگی تو کھا لے گا، نہیں ضرورت ہوگی تو اس کا ثبوت ملتا ہے. سورہ ہود میں ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے. قالوا سلاما، اب فرشتوں انسانی صورت میں آئے، فرشتوں نے سلام کیا، السلام علیکم. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، قال وعلیکم السلام. فما لبث ان جاء بعجل حنید، کہ زیادہ وقت نہیں گزرا ان کی ملاقات کو، ان کو بٹھا کر فوراً گھر گئے اور گھر سے بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لا کر ان کے سامنے رکھ دیا. یہ ہے مہمان نوازی. اس سے سیکھیں. کیوں؟ ان کو جانتے نہیں تھے. اگر جانتے ہوتے یہ فرشتے ہیں تو کیوں گھر سے کھانا لاتے؟ فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں، لیکن وہ لا کر بھنا ہوا گوشت، ایسے نہیں بھنا ہوا گوشت بچڑے کا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا، کھائیں. جب انہوں نے
فلما رعا ایدیہم، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو یہ خوف ہوا ان کو کہ یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے، کہ دشمن وہ پہلے وقت میں بھی کسی کا نمک نہیں کھاتے تھے، پھر آج بھی کہاوت ہے نا نمک حلال اور نمک حرام، یہ پیچھے سے ہی چلی آ رہی ہیں باتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کھانا نہیں کھا رہے، کہیں میرے دشمن تو نہیں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم کھانے سے پاک ہیں، ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ثابت ہوا کہ مہمان کو پوچھنا نہیں ہے، اگر کھانے کا وقت ہے کھانا ان کے سامنے رکھ دو، اگر کھانے کا وقت نہیں ہے چائے یا جو کچھ وقت اس کی جو آپ نے مہمان نوازی کرنی ہے اس کے سامنے رکھ دو۔ ہاں ایک ہے طریقہ کہ جو آنے والا مہمان ہے، آج کل مرض بہت زیادہ ہو رہے ہیں، خصوصاً شوگر کا مرض یا دل کا مرض، تو آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو کسی چیز کا پرہیز تو نہیں ہے کھانے پینے میں، یہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایسے پوچھنا ہے کھانے پینے میں کوئی پرہیز تو نہیں ہے آپ کو؟ اگر ہوگا تو وہ بتا دے گا، پھر وہ پرہیز کے مطابق اس کی مہمان نوازی کریں، اگر نہیں ہے تو پھر اچھی مہمان نوازی کریں اس کی، اور دیکھو خود بھوکے رہ کے اس کو کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، اور صلح رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کو نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو جاتے ہیں اس وقت نماز پڑھو، ان تہجد، جس میں یہ چیزیں ہوں گی، جس میں سلام عام کرے گا، طعام کھلائے گا، صلح رحمی کرے گا، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا، تدخلون الجنت بسلام، یہ لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اصبح منکم الیوم صائما، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، کہ آج کوئی ایسا شخص ہے جو روزے سے ہو، جس نے آج صبح روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انا، میں ہوں، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر پوچھا، فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، ایسا کوئی تم میں سے ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہو؟ قال ابو بکر، انا، ابو بکر نے کہا، اللہ کا نبی میں نے آج جنازہ بھی پڑھا ہے۔ قال فمن، اور فرمایا، اطعم منکم الیوم مسکینا، آج کوئی ایسا شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انا، میں ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا فمن عاد منکم الیوم مریضا، آج کون شخص ہے جو مریض کی عیادت کے لیے گیا ہو؟ قال ابو بکر، انا، ابو بکر نے کہا، اللہ کا نبی یہ کام بھی آج میں نے کیا ہے، یہ کام بھی آج میں نے کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، اے ابو بکر آپ کے لیے تو ہے ہی ہے، آئندہ کے لیے بھی، تمام انسانوں کے لیے یہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرما دی، یہ حکم فرما دیا کہ جس شخص میں یہ پانچوں چیزیں جمع ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ آج ہماری بھی خواہش ہے یہ پانچوں چیزیں مجھ میں جمع ہو جائیں، اگر خواہش رکھتے ہوئے بھی ہم مر گئے کامیاب ہیں، خواہش رکھیں ہر وقت کہ یہ پانچوں چیزیں مجھ میں ہو جائیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ عز وجل فرمائے گا، یبن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، مریض تو فلم تعودنی،
میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے آیا؟ اللہ فرمائے گا بندے سے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے آیا؟ قال، وہ انسان کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اعوذک وانت رب العالمین کیف اعوذک، تو تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو تو بیمار ہوتا ہی نہیں، تو تو رب العالمین ہے، رب العالمین کے معنی وسیع ہیں، تو تو جہانوں کا پالنے والا ہے، جہانوں کو شفا دینے والا ہے، جہانوں کو رزق دینے والا ہے، جہانوں کی مشکل کشائی کرنے والا ہے، تیری عیادت کو کیسے آتا؟ تو رب فرمایا قالا، اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا اما علمت، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں، ان عبدی فلانا مریضا، کہ فلاں ایک مریض تھا، بیمار تھا، تو یہ معلوم بھی ہوا کہ وہ بیمار ہے، فلم تعد، اور تو ان کی عیادت کے لیے نہیں گیا، تجھے پتا بھی تھا وہ فلاں مسلم بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اما علمت، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، انک لو اتہو، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتا، لوجدتنی عندہ، مجھے اس مریض کے قریب پاتا۔ ہے ہمارے اندر یہ کہ مریض کو ہمارا پتہ پڑ جائے بیمار ہے، ہم اس کے سب کام کار چھوڑ کر ان کی عیادت کے لیے جائیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم، استطعمتک، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا دنیا میں؟ اللہ پوچھا مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ فلم تطعمنی، قال یا رب، میں نے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، قال، پھر کہے گا یا رب وکیف اطعمک، تو کیسے کھانا کھائے گا، یا تو کیسے، کیونکہ وانت رب العالمین، تو تو رب العالمین ہے، تو تو کھانے سے پاک ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے قال، اللہ فرمائے گا اما علمت انہو، کیا تجھے یہ علم نہیں، استطعمک عبدی فلانا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمہ، تو اس نے اس کو نہیں دیا، تجھے اس کو کھانا نہیں کھلایا، فلاں بندے کو زندگی میں یاد کرائے گا، فلاں بندے نے تجھ سے مانگا تھا کھانا، تو نے نہیں دیا، اما علمت انک، اور تجھے علم نہیں، لو اطعمتہ لو لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس میرے بندے کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ پھر کہے گا اللہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، استسقیتک، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، استسقیتک، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، تو وہ یہی کہے گا فلم تسقینی، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، قال، پھر وہ کہے گا یا رب کیف اسقیک، میں تجھے کیسے پانی دیتا، وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اوروں کو پانی دینے والا ہے، تو رب اس سے فرمائے گا قال استسقاک عبدی فلانا، میرا فلاں بندہ تھا، اس نے آپ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقہ، آپ نے اس کو پانی نہیں دیا، اما انک لو سقیتہ، اگر تم اس کو پانی دیتا، وجدت ذالک عندی، مجھ کو اس کے قریب پاتا۔ تو یہ سب چیزیں قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، تو قیامت سے پہلے ہی ہم ان پر عمل کیوں نہ کریں؟ یہ کھانا کھلانا مطلب اتنی اچھی چیز ہے، تو دنیا میں بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ہمیں، وہ اس کا اجر قیامت کے دن ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے یہ کام تو پھر وہ دوسرا کام کہے گا لم نکو نطعم المسکین، میں جہنم میں اس لیے جل رہا ہوں کہ دنیا کے اندر میں مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو موت دے، شہادت کی موت دے، ایمان پر خاتمہ کرے، اللہ تعالیٰ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کو معاف کر دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا،
یا اللہ جن کے وہ قرض ہے ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو پاک روزی عطا فرما، یا اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہے یا اللہ تو دور فرما۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے اس خطبے میں دعائیں قبول کرتا ہوں، اس لیے خطبے میں دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ تو قبول فرما اور ہماری تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس امت کو فرقہ واریت کے عذاب سے نجات دے، اس امت کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔